آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ملک ریاض تو نہیں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بحریہ ٹاؤن کراچی سے میری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ میں علی رضا ہوں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ملک ریاض تو نہیں آئے۔ ناظرین، پچھلے دنوں جو افواہیں چل رہی تھیں جس پہ ہم نے ویلاگ کیے تھے، بتایا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کی کراچی کی جو مارکیٹ ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر ملک ریاض حسین پاکستان آتے ہیں۔ ڈیل کی خبریں ہو رہی تھیں، طرح طرح کی باتیں تھیں جو کہ ہم نے آپ کو جوں کی توں بتائیں۔ جو جرنلسٹ ہوتے تھے وہ جو خبر آتی تھی ہم آپ کو بتا دیتے تھے اور ریفرنس بھی دیتے تھے، اور ہم نے یہ بڑا واضح کہا تھا کہ اگر بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ ایک ہی صورت چلے گی فوراً سے، یعنی ایبرپٹلی ایٹ ونس، وہ ہے ملک ریاض حسین کی پاکستان میں واپسی۔ اور مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ملک ریاض حسین کی ڈیل ہو گئی ہے، اور انہوں نے اور یہ بات کافی جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ملک ریاض حسین نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو وہ خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں شہداء کو زمین دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں ایک تو میں زمین دوں گا، دوسرا یہ ہے کہ جو بھی آپ سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں میں تیار ہوں۔ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ 2 بار یہ خط لکھا گیا ہے جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے مطابق، لیکن پھر اس کے بعد اسی خبر کی تردید ہو گئی، اور اب ملک ریاض تو نہیں آئے لیکن بحریہ ٹاؤن کراچی نے تو چلنا ہے۔ قیمتیں لوگ یہ کہیں گے کہ جی قیمتیں آپ نے تو کہا تھا اوپر جائیں گی۔ میں نے بالکل کہا تھا، میں اپنی بات پہ مینوئن قائم ہوں کہ قیمتیں اوپر جائیں گی، لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ملک ریاض حسین آ جاتے ہیں تو قیمتیں فوراً سے اوپر جائیں گی، وگرنہ قیمتیں اپنے پیٹرن اور روٹین کے مطابق جائیں گی۔ پیٹرن اور روٹین کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب دور حکومت تھا عمران خان کا تو اس وقت جو پرائسز تھیں وہ اپنے پیک پہ تھیں، اور لوگ بائنگ بہت زیادہ کر رہے تھے۔ پھر ایک دم جب مہنگائی آئی، ڈالر کی پرائسز لیفٹ رائٹ ہوئیں، بلکہ بہت زیادہ اپریشیٹ ہوئی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جو بائنگ کیپیسٹی ہے وہ ذرا کم پڑ گئی، آلدو وہ سچویشن سوٹ کرتی تھی اوورسیز کو، کیونکہ $1 350 تک بھی گیا تھا، آپ لوگ جانتے ہیں، اور جتنے اوورسیز اور پاکستانی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو مہنگائی تھی وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور ہم نے تب بھی بتایا تھا کہ جو مہنگائی ہے وہ جو رکنے کا نام نہیں لے رہی، وہ کسی بھی طرح انویسٹر کو اٹریکٹ نہیں کرے گی کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اپریل 2022 سے اب تک بحریہ ٹاؤن میں سیل اور پرچیز ہوئی ہے، لیکن ان کی جو پرسنٹیج ہے یا جو اس کا سسٹم ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ یہ میں نے بڑا واضح بتایا بھی تھا اور کہا بھی تھا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ملک ریاض تو نہیں آئے، اب کیا کرنا ہے؟ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، بحریہ ٹاؤن کراچی اب ملک ریاض کی جو پراپرٹیز ہیں وہ کسٹمرز کی پراپرٹیز ہیں، وہ آپ کی ہیں، میری ہیں، ان کی ہیں، پورے پاکستان سے، اور پورے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، کسی کا گھر ہے، کسی کا پلاٹ ہے، کوئی دکان ہے، کوئی فلیٹ ہے، کوئی فارم ہاؤس ہے، طرح طرح کی پراپرٹیز ہیں جو کہ آپ کو آپ انڈرسٹینڈنگ میں ہوتی ہیں۔ اب معاملہ اور پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ادارے ایسا چاہتے ہیں کہ وہ رہائشیوں کو یا سرمایہ کاروں کو تنگ کریں، نہ ہی تنگ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، جو بھی مسائل ہیں وہ نیب، FIA اور ملک ریاض حسین اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کی ایسوسییشن ہے۔ اب وہ لوگ جو بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں ان کو کوئی ذرا سا بھی مسائل نہیں آئے۔ وہ لوگ جو بحریہ ٹاؤن میں اپنا گھر خرید کے رکھے ہوئے ہیں، پلاٹ خرید کے رکھے ہوئے ہیں، مجھے کوئی ایک شخص یہ کہہ دے یا بتا دے کہ بھائی ملک صاحب کے جانے سے یہ مسائل ہیں، میری رہائشیوں کو کوئی مسائل نہیں آئے۔ اور پھر SBCA نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس نے 1 مہینے میں رپورٹ دینی تھی۔ ان لوگوں
یعنی اس کمیٹی نے بھی یہ کہا کہ ہم سرمایہ کاروں کے تحفظ کے لیے کام کریں گے، اور میں نے اس کمیٹی پر 2 ویڈیوز بنائی تھیں کہ یہ کمیٹی میں کون کون شامل ہے اور یہ کرے گی کیا. اور پھر میں نے ایک اور بات کہی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا. پھر اچھا ہوا یہ تھا کہ اس کمیٹی پر جو ہے وہ سٹے آرڈر آ گیا تھا، اس کمیٹی پر سٹے آرڈر آ گیا تھا، اور اس میں جو سٹے آرڈر تھا وہ فاروق ایچ نائک صاحب ہیں، بحریہ ٹاؤن کے وکیل ہیں، وہ انہوں نے سٹے آرڈر لیا تھا. اور اب وہ کمیٹی میرا خیال ہے کہ بحال نہیں ہے ابھی تک. میں ایگزیکٹلی اس پہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ کورٹ والے معاملات کا زیادہ میں نے انفارمیشن نہیں دی. اب ملک ریاض نہیں آئے تو کیا پراپرٹی کی سیل پرچیز رکے گی؟ رک گئی ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے، چیزیں چل رہی ہیں، پرائسز اوپر نیچے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ مسٹ بائی پراپرٹی ان دیز ڈیز. میں تو یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں آج کل، ایسے ہی بس اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈال دیا کہ آپ دیکھیں. میں آپ کو پریسنٹ 15 کا بتاتا ہوں. پریسنٹ 15 میں ہمارے پاس پلاٹ ہیں 4 ملین میں، یعنی 40 لاکھ 42 لاکھ روپے میں آپ کو پلاٹ ملتا ہے. میرے پاس پلاٹ 24 میں، پریسنٹ 24 میں جو آن گراؤنڈ ریڈی ہے، پوزیشن والا ہے سر، 58 لاکھ 60 لاکھ کا پلاٹ تھا. آپ 2021 اور 22 کی ڈیٹس نکال کے چیک کر لیں، آج آپ وہاں پہ پلاٹ 25 لاکھ روپے کا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے آپ پریسنٹ 23 کو نکال لیں، آپ 10A کو نکال لیں، آپ 10B علی بلاک کو نکال لیں. 75 سے 80 لاکھ کے پلاٹ تھے، آج 48 سے 50 لاکھ کے پلاٹ ہیں. تو یہ مختلف آپشن، مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور ہیں بھی جو کہ آپ اویل کر سکتے ہیں. مسٹ بائی پراپرٹیز والا یہ موسم چل رہا ہے، اور ویسے بھی موسم آج کل شاندار ہے الحمدللہ. تو آپ نے اب ان چیزوں کو انالیسز خود کر رہے ہیں کہ آپ کے بجٹ کے مطابق آپ کو کیا خریدنا ہے، کیا پسند ہے. ہم رائے دینے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے 24/7 حاضر ہیں، ہماری پوری ٹیم حاضر ہے. آپ کو ہم 1-2 چیزیں بڑی یعنی یہ بتا دیتے ہیں کہ جن پرائسز پر چیزیں اب ہیں، یعنی غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ قیمتیں اور نیچے جائیں گی. آپ کا سوال ہے کہ جی کیوں نہیں لگ رہا؟ بھائی ایک 6 سینس کہتی ہے کہ یار چیزیں اس سے نیچے نہیں جائیں گی، اور کیونکہ لوگ نہیں بیچیں گے اور لوگ بیچ بھی نہیں رہے. یعنی اگر 40 لاکھ کا پلاٹ پریسنٹ 15 میں ہے، میں اگر کوئی شخص یعنی جیسے بہت سارے بائر ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے 35 میں دلوا دو. آپ کو پتہ ہے کہ ملا جلا رجحان رہتا ہے لوگوں کا اور سب کا. تو اگر میں ان کو کہیں یہ کہہ دوں کہ اس طرح 35 کی ہمیں آفر آئی ہے، تو وہ کہتے ہیں علی بھائی رہنے دے، ہم نے نہیں بیچنا. یعنی میرے پاس جو ایسے بڑے کسٹمرز ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے، وہ انکار ہی بنتا ہے کہ اگر مارکیٹ کا ریٹ 40 لاکھ ہے، اگر وہ آپ اگریڈ ہیں 40 لاکھ پہ، 39 لاکھ پہ یا 39.5 لاکھ پہ سیل کرنے پہ، تو بھائی جو مارکیٹ سے نیچے تو کسٹمر نہیں بیچتے، وہ پھر کہتے ہیں علی بھائی پڑا رہے. تو اس تناظر میں اور اس جو آئیڈیا سے میں یہ بات کر رہا ہوں. باقی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا. بحریہ ٹاؤن، ملک ریاض اور پاکستان اور یہ ساری چیزیں کس ڈائریکشن میں چلیں گی، یہ ہمیں نہیں پتہ. لیکن جو پراپرٹیز کی لین دین ہے وہ چل رہی ہے. قیمتیں اوپر نیچے وہ چلتی رہتی ہیں، چل بھی رہی ہیں. قیمتیں نیچے ہی ہیں کافی دیر سے. یہ ہے کہ اب وہ ذرا سسٹینیبلٹی ٹائپ کچھ فیل ہے، لوگوں کی بائنگ سیلنگ اور لوگوں کی جو آپ کہہ لیجئے جو ایک جو خریداری ہے، قوت خریداری ہے، وہ بھی ذرا بہتر ہوئی ہے. کیونکہ جو خبروں میں بتایا جا رہا ہے یا جو رپورٹس بتائی جا رہی ہیں، اس میں تو پاکستان میں مہنگائی میں کمی آئی ہے، اور جو ریزروز ہیں وہ پاکستان کے بڑے ہیں، اور اوورسیز نے ریمیٹنس، ریکارڈ ریمیٹنس جو ہیں وہ پاکستان میں بھیجی ہیں اپنوں پیاروں کو، اور اس طرح. تو یہ ہے پورا سلسلہ. ملک ریاض تو نہیں آئے، لیکن یہ ہے کہ پراپرٹی کی چیزیں کام، یہ تو ایز اٹ از چل رہا ہے اور چلتا ہی رہے گا. یہ ہماری اوپینین ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال ہو گیا ملک صاحب کو ٹویٹ کیے، جس کی وجہ سے بعد میں پھر جو ہے وہ لڑائی بڑی تھی یا اختلافات بڑے تھے. اس کے بعد اب تک کام چل رہا ہے. اور باقی ہمارے پاس کچھ آپشنز ہیں جو کہ چانس ڈیل میں ہیں، مسٹ بائی پراپرٹی میں ہیں. آپ ضرور رابطہ کیجیے، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو بہتر چیز دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش ہوگی کہ جو آپ کسی طرح کسی چیز میں سٹک ہیں، پھنسے ہوئے ہیں،
یا کوئی پراپرٹی آپ کی جو ہے وہ یعنی وہ لیکویڈیٹ نہیں ہو رہی، ہم کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں راستہ بنا کے اس کے لیے کوئی بیٹر ایگزٹ آپ کے لیے رکھا جائے. اجازت دیں سر، اللہ حافظ.